अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज सफदरवाज एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 15 सूरा बनी इसराइल आयात नंबर 61 का 71 तक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर पढ़ने की शर्फ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस क़ाल अस्जुदू लिमन खलक़त तीना क़ाल अरअयतक हाज़ाल्लज़ी कर्रमत अलय्य लइन अख़्खरतनी इला यौमिल क़ियामति लअख़्तनिकन्न ज़ुर्रियतहु इल्ला क़लीला। क़ाल इज़हब फ़मन तबिअक मिनहुम फ़इन्न जहन्नम जज़ाउकुम जज़ाअम मौफ़ूरा। वस्तफ़्ज़िज़ मन इस्ततअत मिनहुम बिसौतिक वअजलिब अलैहिम बिख़ैलिक वरजलिक वशारिकुहुम फिल अम्वाली वल औलादी वइदहुम वमा यइदुमुश शैतानु इल्ला गुरूरा। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान वकफ़ा बिरब्बिका वकीला। रब्बुकुमुल्लज़ी युज़्जी लकुमुल फुल्का फिल बहरि लितब्तगू मिन फ़ज़्लि इन्नहु कान बिकुम रहीमा। वइज़ा मस्सकुमुद्दुर्रु फिल बहरि ضل मन तदऊन इल्ला इय्याह फलम्मा नज्जाकुम इलल बर्रि अहरतुम वकानल इंसानु कफूरा। अफ़अमिनतुम अन यख़सिफ़ बिकुम जानिबल बर्रि औ युरसिल अलैकुम हासिबन सुम्मा ला तजिदू लकुम वकीला। अम अमिनतुम अन युईदकुम फ़ीही तारतन उख़रा फ़युरसिल अलैकुम कासिफ़म मिनर रिही फ़युग़रिक़कुम बिमा कफ़रतुम सुम्मा ला तजिदू लकुम अलैना बिही तबीया। वलक़द कर्रमना बनी आदम वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरि वरज़क़नाहुम त्वय्यिबाति वफ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन
خلقنا تفضیلا یوم ندعو کل اناس بإمامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوا ابلیس کے۔ بولا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا؟ بولا دیکھ تو جو یہ تو نے مجھ سے معزز رکھا، اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی تو ضرور میں اس کی اولاد کو پیس ڈالوں گا مگر تھوڑا۔ فرمایا دور ہو تو ان میں جو تیری پیروی کرے گا تو بے شک سب کا بدلہ جہنم ہے، بھرپور سزا۔ اور بہکا دے ان میں سے جس پر قدرت پائے اپنی آواز سے، اور ان پر لام باندھ یعنی کہ فوج چڑھا، لا اپنے سواروں اور اپنے پیادوں کا اور ان کا ساجیوں مالوں اور بچوں میں، اور انہیں وعدہ دے اور شیطان انہیں وعدہ نہیں دیتا مگر فریب سے۔ بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ قابو نہیں، اور تیرا رب کافی ہے کام بنانے کو۔ تمہارا رب وہ ہے کہ تمہارے لیے دریا میں کشتی رواں کرتا ہے کہ تم اس کا فضل تلاش کرو، بے شک وہ تم پر مہربان ہے۔ اور جب تمہیں دریا میں مصیبت پہنچتی ہے تو اس کے سوا جنہیں پوجتے ہیں سب گم ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو منہ پھیر لیتے ہیں، اور انسان بڑا ناشکر ہے۔ کیا تم اس سے نڈر ہوئے کہ وہ خشکی ہی کا کوئی کنارہ تمہارے ساتھ دھنسا دے یا تم پر پتھراؤ بھیجے، پھر اپنا کوئی حمایتی نہ پاؤ، یا اس سے نڈر ہوئے کہ تمہیں دوبارہ دریا میں لے جائے، پھر تم پر جہاز توڑنے والی آندھی بھیجے تو تم کو تمہارے کفر کے سبب ڈبو دے، پھر اپنے لیے کوئی ایسا نہ پاؤ کہ اس پر ہمارا پیچھا کرے۔ اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور ان کو خشکی اور تری میں سوار کیا، اور ان کو ستھری چیزیں روزی دی، اور ان کو اپنی بہت مخلوق سے افضل کیا۔ جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے تو جو اپنا نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا یہ لوگ اپنا نامہ پڑھیں گے، اور تاگے بھر ان کا حق نہ دبایا جائے گا، مزید ناظرین یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ شیطان اور اس کو مجھ پر فضیلت دی اور اس کو سجدہ کرایا تو میں قسم کھاتا ہوں کہ گمراہ کر کے جنہیں اللہ بچائے اور محفوظ رکھے وہ اس کے مخلص بندے ہیں۔ شیطان کے اس کلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے تجھے نفخہ اولا تک مہلت دی گئی، وسوسے ڈال کر اور معصیت کی طرف بلا کر۔ بعض علماء نے فرمایا کہ مراد اس سے گانے بجانے، لہو و لہب کی آوازیں ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ جو آواز اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف منہ سے نکلے وہ شیطانی آواز ہے، یعنی اپنے سب مکر تمام کر لے اور اپنے تمام لشکروں سے مدد لے۔ زجاج نے کہا کہ جو گناہ مال میں ہو یا اولاد میں ہو ابلیس اس میں شریک ہے، جیسے کہ سود اور مال حاصل کرنے کے دوسرے حرام طریقے اور فسق اور ممنوعات میں خرچ کرنا اور زکوٰۃ نہ دینا، یہ مالی امور ہے جن میں شیطان کی شرکت ہے، اور زنا و ناجائز طریقے سے اولاد حاصل کرنا، یہ اولاد میں شیطان کی شرکت ہے۔ اپنی طاعت پر نیک مخلص انبیاء اور اصحاب فضل و صلاح انہیں تجھ سے محفوظ رکھے گا، اور شیطانی مقائد اور وساوس کو دفع فرمائے گا ان میں تجارتوں کے لیے سفر کر کے، اور ڈوبنے کا اندیشہ کرتے ہیں، اور ان جھوٹے معبودوں میں سے کسی کا نام زبان پر نہیں آتا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے حاجت روائی چاہتے ہیں اس کی توحید سے، اور پھر انہیں ناکارہ بتوں کی پرستش شروع کر دیتے ہیں۔
دریا سے نجات پا کر جیسے کہ قارون کو دھسا دیا تھا، مقصد یہ ہے کہ خشکی و تری سب اس کے تحت قدرت ہیں، جیسا وہ سمندر میں غرق کرنے اور بچانے دونوں پر قادر ہے، ایسے ہی خشکی میں بھی زمین کے اندر دھسا دینے اور محفوظ رکھنے دونوں پر قادر ہے۔ خشکی ہو یا تری، ہر کہیں بندہ اس کی رحمت کا محتاج ہے، وہ زمین میں دھسانے پر بھی قادر ہے، اور یہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ جیسا کہ قوم لوط پر بھیجا گیا تھا جو تمہیں بچا سکے اور ہم سے دریافت کر سکے کہ ہم نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ ہم قادر مختار ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، ہمارے کام میں کوئی دخل دینے والا اور دم مارنے والا نہیں۔ عقل و علم و گویائی پاکیزہ صورت معتدل قامت اور معاش و معاد کی تدابیر اور تمام چیزوں پر استیلا و تسخیر عطا فرما کر اور اس کے علاوہ اور بہت سی فضیلتیں دے کر جانوروں اور دوسری سواریوں اور کشتیوں اور جہازوں وغیرہ میں لطیف خوش ذائقہ حیوانی اور نباتی ہر طرح کی غذائیں خوب اچھی طرح پکی ہوئی، کیونکہ انسان کے سوا حیوانات میں پکی ہوئی غذا اور کسی کی خوراک نہیں۔ حسن کا قول ہے کہ اکثر سے کل مراد ہے، اور اکثر کا لفظ کل کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا اکثرہم کاذبون، اور ما یتبع اکثرہم الا ظنا میں اکثر بامانی کل ہے، لہذا ملائکہ بھی اس میں داخل ہیں، اور خواص بشر یعنی انبیاء علیہ السلام خواص ملائکہ سے افضل ہیں، اور صلح بشر عوام ملائکہ سے۔ حدیث شریف میں ہے کہ مومن اللہ کے نزدیک ملائکہ سے زیادہ کرامت رکھتا ہے، وجہ یہ ہے کہ فرشتے طاعت پر مجبور ہیں، یہی ان کی سرشت ہے، ان میں عقل ہے شہوت نہیں، اور بہائم میں شہوت ہے عقل نہیں، اور آدمی شہوت و عقل دونوں کا جامع ہے، تو جس نے عقل کو شہوت پر غالب کیا وہ ملائکہ سے افضل ہے، اور جس نے شہوت کو عقل پر غالب کیا وہ بہائم سے برتر ہے، جس کا وہ دنیا میں اتباع کرتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اس سے وہ امام زمان مراد ہے جس کی دعوت پر دنیا میں لوگ چلے، خواہ اس نے حق کی دعوت کی ہو یا باطل کی حاصل یہ ہے کہ ہر قوم اپنے سردار کے پاس جمع ہوگی جس کے حکم پر دنیا میں چلتی رہی، اور اسی کے نام سے پکارا جائے گا کہ اے فلاں کے مطمئن۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت جمع اور تفسیر اختتام پذیر ہوئی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سے مطابق اور صحابہ کرام کے نقشے قدم پر اللہ تعالیٰ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں دور فرمائے، تمام بیماریوں شفا کاملہ اللہ تعالیٰ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ سے ختم نبوت کے صدقے یہ اصلاح رہتی ہے کہ آپ اس پروگرام کو ضرور لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے عزیز اقربا کو، اور جہاں تک آپ اس آواز کو پہنچا سکتے ہیں ضرور لائک شیئر کرتے ہوئے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کو یہ تبلیغ کریں، تلقین کریں، ترغیب دیں، تاکہ وہ اس پروگرام سے فائدہ اٹھائیں۔ اور انشاءاللہ دن قیامت میں یہ توقع کرتا ہوں کہ اس پروگرام کے صدقے میری اور آپ تمام معزز ناظرین کی اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر، اور اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔